السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، نماز تہجد ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی نماز ہے کہ جس سے اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی اس نماز کو پڑھنے سے انسان کی زندگی کی سارے مشکلات حل کر دیتا ہے، ساری پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ تہجد کے وقت میں اٹھنے کے بعد جب بندہ اللہ تعالی سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روتا ہے، گر گراتا ہے، اللہ تعالی سے طلب کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، اس کی ایک ایک دعا کو قبول کرتا ہے۔ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو تہجد میں مانگنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے 10 طاقتور دعائیں بتلاؤں گا جو اللہ تعالی کے یہاں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تہجد کے اندر رب ذوالجلال ہماری انشاءاللہ دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی سوار دے گا۔ وہ 10 دعائیں کیا ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ ساری دعائیں اگر آپ یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ جتنی آپ یاد کر سکتے ہوں وہ یاد کر لیں۔ ساری دعائیں بہت بہترین ہیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو اکابرین پڑھا کرتے تھے اور اس کو پڑھنے کا ہمیں بھی معمول بنانا چاہیے۔ تہجد میں بھی پڑھنا چاہیے، اور جب بھی ہم دن میں یا رات میں اللہ تعالی سے دعا کریں ان دعاؤں کو ضرور مانگنا چاہیے، کیونکہ جو ہماری زبان ہے اس زبان میں جو مانگتے ہیں وہ بھی اللہ تعالی سے دعا ہی ہے، لیکن سب سے بہتر زبان عربی ہے۔ عربی کے الفاظ میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ نبی علیہ السلام کی زبان سے مشابہت کی وجہ سے جلدی قبول ہوتی ہیں، اس لیے عربی کے اندر بھی ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میں دعائیں بتا رہا ہوں، دیکھیے۔ پہلے دعا ہے جو تہجد کے اندر مانگنی چاہیے، قیمتی دعا ہے، دعائے مغفرت۔ کیا نام ہے اس کا؟ دعائے مغفرت۔ یہ دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ علانیتہ وسرہ۔ یہ دعا میں اسکرین میں دکھا رہا ہوں، آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا۔ اس دعا کو آپ پڑھتے بھی رہیں میرے ساتھ، اس کا ترجمہ بھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کو یاد کرنے کے لیے آپ بار بار دہرائیں تاکہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے ہوں یا بڑے، پرانے ہوں یا نئے، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ دعائے مغفرت ہے، اس کو پڑھا جائے۔ پڑھنے کے لیے کوئی عادت متعین نہیں ہے، آپ 1 مرتبہ پڑھنا چاہیں، 3 دفعہ پڑھنا چاہیں، 7، 11، 21، 100، جتنی دفعہ آپ پڑھنا چاہیں اتنا ہی بہتر ہے۔ دوسری دعا ہے جو پڑھنی چاہیے، اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے، وہ ہے رزق کی فراوانی کے لیے، روزگار کے لیے، حلال روزی طلب کرنے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، بڑھوتری کے لیے۔ اے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ یہ جو دعا ہے، اگر کوئی قرض کے اندر مبتلا ہے، قرض کا بوجھ اس کے سر پر ہے، پہاڑ جیسا قرض ہے، تو پھر اس دعا کو وہ ہر نماز کے بعد، تہجد میں تو پڑھے ہی 100 دفعہ کم از کم، اور ہر نماز کے بعد اس کو 11 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں۔ انشاءاللہ اس کے قرض کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے گی، اور پہاڑ جیسا قرض بھی اس کے سر سے ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسباب بنا دے گا۔ جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے حلال سے کفایت دے اور اپنے فضل سے دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ بہت بہترین دعا ہے۔ اسی طرح جو تیسری دعا ہے وہ ہے اللہم اہدنی ویسر لی امری۔ یہ ہے ہدایت کے لیے، ثابت قدمی کے لیے، اللہ تعالی سے خیر اور عافیت طلب کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی توفیق مانگنے کے لیے یہ دعا ہدایت ہے۔ ہدایت کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم اہدنی ویسر لی امری وثبت قلبی علی دینک، وثبت قلبی علی دینک، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، میرے معاملات کو آسان فرما، اور میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، مجھے استقامت نصیب فرما۔ بہت بہترین دعا ہے۔ اور جو چوتھی دعا ہے وہ ہے اولاد کی بھلائی کے لیے۔ بہت بہترین دعا ہے۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے،
یا آپ کی اولاد شیطانی کرتی ہے، کہنا نہیں مانتی، تو آپ اس دعا کا اہتمام کیجئے، پڑھیے اس کو، اللہ تعالی سے مانگیے۔ اللہ رب العزت آپ کی اولاد کو متقی پرہیزگار بھی بنائے گا، آپ کے حق میں بہتر بنائے گا، اور رب ذوالجلال آپ کو آل و اولاد سے بھی نوازے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح رب ذوالجلال اولاد کے دل میں آپ کے محبت مزید پیدا کر دے گا، اور آپ کے دل میں اولاد کی محبت ڈال دے گا۔ وہ کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، آپ یا آسانی کے ساتھ انہیں یاد کر سکتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے اور میری دعا کو قبول فرمائیے۔ بہت بہترین دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں ہیں۔ پانچویں دعا ہے صحت اور شفا کے لیے۔ انسان پریشان رہتا ہے یا بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ دعائے صحت، دعائے شفا بھی اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے، تاکہ انسان تندرست رہے، صحت مند رہے، بیماریاں پریشانیاں اس سے دور رہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہم اشفنی شفاء لا یغادر سقما، اللہم اشفنی شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ مجھے ایسی شفا عطا فرمائیے جو کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے، یعنی بالکل تندرست کر دیجیے۔ کتنی بہترین دعا ہے، اس دعا کو پڑھیں۔ اسی طرح جو چھٹی دعا ہے وہ ہے غموں سے نجات کے لیے۔ انسان غمگین رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، الجھنوں میں رہتا ہے، سوچ اور فکر میں ڈوبا رہتا ہے، تو ان تمام ٹینشن، سوچ، فکر سے نکلنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل۔ یہ دعا پڑھے، اے اللہ میں غم اور پریشانی سے پناہ مانگتا ہوں، اور ناتوانی اور سستی سے بھی، کاہلی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، یہ ساری چیزیں میرے سے دور کر دیجیے۔ اور اسی طرح ساتویں دعا ہے بہت بہترین ایمان کے مضبوطی کے لیے، وہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ بہت بہترین دعا ہے، اس دعا کو پڑھا کریں۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، یعنی ہدایت پر سے نہ پھیرنا، ہمیں ہدایت پر باقی رکھنا، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ اسی طرح آٹھویں دعا ہے کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے بہت بہترین دعا ہے، اس کو پڑھیں۔ اللہم اجعل لی فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی عملی نورا۔ اس طرح سے ہی پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح سے اللہم اجعل لی فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی عملی نورا، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرمائیے، میری زبان پر نور عطا فرمائیے، اور میرے اعمال میں نور پیدا کر دیجیے۔ بہت اچھی دعا۔ اسی طرح جو 10ویں اور آخری دعا ہے وہ ہے آخرت کی بھلائی کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے۔ اس دعا کو اللہ کے نبی علیہ السلام بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، دعائیں تو ساری پڑھا کرتے تھے، اس دعا کو زیادہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کی گئی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بہت جامع دعا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائیے، یعنی دنیا درست کر دیجیے، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، یعنی ہماری آخرت بھی سنوار دیجیے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے، یعنی جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ تو یہ دعائیں دل کے گہرائیوں سے مانگی جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قبولیت کے امکان مزید بڑھ جاتے ہیں۔ انسان کو جب بھی دعا کرنا چاہیے مکمل اخلاص و للہیت سے، دل کے گہرائی سے اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں دعائیں مانگیں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی انشاءاللہ سنور جائے گی۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں، بہت قیمتی اور طاقتور دعائیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔